अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरूं टीवी देख रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालिया जो कशीदगी है उसमें लग ऐसा रहा है कि मामलात जो है वो अभी नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं और ये बर्फ़ जो है वो पिघलने की तरफ जा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल के दिन ईरान ने एक उसके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। अगर वो स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अगर देखेंगे आप उसको, तो उसमें आपको लग ऐसा लगेगा कि मामला जो है ईरान मज़ीद इसको बढ़ाना नहीं चाहता। और इसकी वजह यह है कि मैंने कल शायद आपको व्लॉग में बता दिया था कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक दूसरे के ऊपर बमबारी की गई थी, ये ज़्यादा देर तक ये जो टेंशन है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये बहुत जल्द जो है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और इसमें चाइना का किरदार बहुत अहम होगा और चाइना चाहेगा कि दोनों ममालिक के दरमियान हालात बेहतरी की तरफ जाएं और कशीदगी की तरफ ना जाएं। न सिर्फ चाइना बल्कि रशिया भी यही चाहता है। चाइना ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि जी हम सालिसी के लिए तैयार हैं। इस पर हमने कल भी बात की थी। तो इस वक्त दरूनी खाना लग ऐसा रहा है कि चाइना जो है वो दोनों ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, दोनों के साथ राब्ते में है और दोनों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि ये हालात को मज़ीद आपने ख़राबी की तरफ नहीं ले जाना है, जो हुआ सो हुआ। उसी कंटेंट्स में अगर आप देखेंगे जो ईरान का स्टेटमेंट ईरान का फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से आया है, उसमें भी आप वही कुछ आपको नज़र आएगा जो चाइना ने एक दिन कबल कहा था। पूरा अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें तो मुख्तलिफ एक जगह उन्होंने एक दूसरे को भाई कहा है। ईरान ने पाकिस्तान को अपना भाई कहा है और हमसाया कहा है और वो ये तक उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि दहशतगर्दों और स्टेट के दरमियान बड़ा फ़र्क है। तो फिर वो वजाहत भी दे देते हैं कि हमने पंजगुर में जो अटैक किया है वो किस वजह से किया है और वो भी ये बताते हैं कि हमने जो बमबारी की थी या मिसाइल दागे थे वो तो बिल्कुल एक गैर आबादी वाले इलाके में की थी और एक घर पे किया था और वो हमारा वो एक टारगेट जो है जो मुतय्यन था उस पे हमने ये हमला किया था। इन तमाम अगर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, पूरा मैटर पढ़ेंगे, तो उसमें ईरान की जानिब से एक वजाहत भी मौजूद है कि वो वजाहत दे रहा है कि मैंने ये हमला इस वजह से किया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को वो कह रहा है कि जी हम भाई हैं और हम हालात जो है जो इनडायरेक्टली अगर ये कहें कि हम इस मामले को मज़ीद बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो ये तो एक ईरान की तरफ से स्टेटमेंट और दूसरी तरफ चाइना की जो सालिसी का जो रोल है, ये मेरे ख्याल में बड़ा मैटर करता है और रोल भी प्ले किया है चाइना ने अंदरूनी तौर पर। गो कि अभी तक हालात उस तरह नहीं है जिस तरह के होने यानी कि बिल्कुल बर्फ़ पूरी तरह तो नहीं पिघली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि बर्फ़ ने पिघलना है। और हमने कल के व्लॉग में कहा था कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो चल रहा है ये हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता। इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, दोनों तरफ से अफोर्ड नहीं किया जा सकता। देखिए ईरान एक तरफ पूरी अरब दुनिया में, यूरोपियन दुनिया में ईरान जो है वो बिल्कुल तन्हा खड़ा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा। और दूसरी तरफ कुछ ममालिक ऐसे हैं जो शायद ईरान के साथ वो खड़े रहे हैं, वो हमसायों की बतौर हमसाया से ही खड़े रहे हैं या उनकी और इंटरेस्ट शायद जुड़े हुए हैं उसमें। चाइना जो है नंबर 1 पे है, उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है ईरान के अंदर। दूसरे नंबर पे रशिया है। ज़ाहिर है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान एक कैंप अलग अलग एक कैंप है यूक्रेन की वजह से। तो ऑलरेडी उनका जो डिप्लोमेटिक जो सूरत हाल है या सर्द जंग आप उसको कहें, वो बिल्कुल अपने उरूज पर है।
تو ایک کیمپ ظاہر ہے کہ رشیا کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اور پورا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس وجہ سے آپ کا جو رشیا ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ کم سے کم انڈیا کو یا ایران کو یا چائنا وغیرہ ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لے یا ان کے موقف کی تائید کرے۔ جب ایران نے اسرائیل سے متعلق جو ایک اپنی پالیسی بنا دی، تو اس میں بھی دیکھیں آپ کو رشیا جو ہے، رشیا اور چائنا ایران کی طرفداری کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ انہوں نے چائنا کے موقف کی نہ صرف تائید کی ہے، اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں، تو ان کو ایران کی کسی حد تک جو ہے ضرورت ہے، کافی حد تک ہے، چونکہ رشیا نے تو ڈائریکٹ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کیا، لیکن چائنا نے ڈائریکٹ ایک انویسٹمنٹ کی ہے۔ پھر انڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا اس ٹائم دو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ ان کا تعلق عرب دنیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہتر ہیں۔ حالیہ دنوں میں ان کا ایک وزیر گئی تھی، فیمیل وزیر، وہ سعودیہ گئی تھی، وہاں پہ ایک مندر کا افتتاح بھی ہوا ہے، اور آئل ریفائنری میں سعودیہ اور انڈیا کے جو ہے کمپنیوں کے درمیان معاہدے بھی ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ دونوں طرف کی گئی ہے۔ پوری عرب دنیا اگر دیکھیں وہاں پہ بھی انڈیا کے ساتھ ایک کاروباری ایک رشتہ گزشتہ 2-4 سالوں سے جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ انڈیا جو ہے اب تک ڈائریکٹ اس نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کیے ہے۔ اسی طرح انڈیا نے رشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کیے اور امریکہ کے ساتھ بھی نہیں کیے، وہ ایک بیلنس جو ہے وہ فارن پالیسی لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن ایران کی پالیسی جو ہے وہ ایگریسو ہے۔ پوری یورپ کنٹریز، پوری یورپ یونین آپ لیں، اس کو امریکہ لیں، اس میں آپ اسرائیل لے لیں، ایک ایگریسو ظاہر ہے کہ ایک پالیسی ہے رہی ہے گزشتہ جب سے یہ جو خمینی انقلاب آیا ہے اس کی وجہ سے۔ اسرائیل اور فلسطین کے ایشو پہ جو ہے گو کہ ایران نے کافی حد تک حماس کو تبکی تو دی ہے، لیکن کوئی کردار ادا نہیں کر سکا ہے، نہ ڈپلومیٹک کوئی کردار ادا کر سکا ہے، نہ فائنینشلی کوئی ان کو سپورٹ کر سکا ہے۔ یہاں تک جب غزہ کو پورا اسرائیل نے چاروں طرف اس کو باڑ لگا کے اس کو بند کر دیا، یعنی کہ اس کے آنے جانے پہ پابندی لگا دی فلسطینیوں کی، تب بھی ایران نے ایک بچے کو ایک بوتل پانی تک فراہم نہیں کر سکا، وہاں پہ پہنچا نہیں سکا، چونکہ حزب اللہ ایران کے ایک سمجھیں کہ ایک پراکسی ہے، اگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا پراکسی۔ اس نے حالانکہ دعوے بڑے بڑے کیے، لیکن جب حماس اور اسرائیل آمنے سامنے ہوئے، لیکن حماس کو تسلیاں دینے اور سپورٹ برائے نام زبانی سپورٹ کے علاوہ حزب اللہ بھی کچھ نہیں کر سکا۔ تو ایک حساب سے دیکھیں ایران جو ہے آئسولیٹ ہے عرب دنیا کے اندر اور پوری یورپ کے اندر، امریکہ کے ساتھ ویسے اس کا ایشو چل رہا ہے۔ تو ایران کو ضرورت ہے اس ٹائم، پاکستان کی ضرورت ہے، چائنا کی ضرورت ہے، رشیا کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں اس کی ضرورت ہے۔ تو ایران نے بھی اس معاملے کے بعد جب اس کو ریئلائز میرے خیال میں ہوا ہے کہ جی یہ اس معاملے کو میں مزید جو ہے حالات کو کشیدہ نہیں رکھ سکتا، تو ابھی ایک میرے خیال میں بہانہ چاہیے ہوگا ایران کو کہ چائنا باقاعدہ آفیشلی جو ہے وہ دونوں وہ جا کے ایران سے ملے، اس کے بعد آ کے پاکستانیوں سے ملے اور ایک ثالثی کا کردار ادا کرے۔ اور مجھے لگ رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایران کے، تو وہ چائنا کے لیے ایک راستہ اس نے چائنا کو دی ہے کہ جی یہ آپ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، تو اپنا جو ہے وہ ناک بچانے کی کوشش میں ہے۔ دیکھیں
پہلے شاید کچھ لوگوں کا ایک سوال ہے، جب صورتحال اس حد تک ہے ایران کی کہ ایران آئسولیٹ بھی ہو چکا ہے پوری دنیا میں، اس کے اگریسو ایک پالیسی ہے عرب دنیا کے لیے، یورپین کنٹریز کے لیے، امریکہ کے لیے، تو پھر اس نے پاکستان پہ یہ حملہ کیا کیوں تھا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر میزائل اس ٹائپ کی چیزیں انہوں نے اٹیک کی ہے، اس نے واشک میں حملے کیے ہیں، اس نے پنجگور میں سے پہلے حملے کیے ہیں، اس نے کیچ میں اس سے پہلے حملے کیے ہیں۔ ایران یہ سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس پہ تنقید ہو رہی تھی کہ ایران وہ باتوں کے غازی ہے، وہ فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ایک تنقید جو ہے دنیا بھر میں ایران پہ ہو رہی تھی۔ ایران نے وہ پورا اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ حملہ کیا۔ وہ حملہ شاید ایران یہ سمجھ رہا تھا کہ پہلے کی طرح جو میں حملے کرتا رہا ہوں اور آگے سے جو ہے وہ کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، تو اس دفعہ بھی شاید پاکستان کی طرف کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں آئے گا۔ تو اس سے جو ہے ایک تو اپنے لوگوں کو جو ہے ایک میسج وہ کنوے کرے گا کہ جی ایران جو بھی ایران کے مفادات میں جہاں ایران سمجھتا ہے کہ کام ہو رہا ہے تو وہ حملہ کرے گا۔ ایران جو ہے کمزور نہیں ہے، ایران بہت طاقتور ہے، اپنے مفادات پہ کہیں پہ جا کے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ ایک تو اس نے اپنے عوام کو ایک میسج دینا تھا، اور ساتھ ساتھ میں جو اہم میرے خیال میں اس میں ایک پہلو ہے، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب سے یہ آپ کا بحیر اسود ہے، یہاں پہ حوثی باغیوں اور وہ جو روٹ ہے شپنگ روٹ ہے جہاں پہ بڑے بڑے شپ جاتے ہیں پورے یورپ کے لیے، ایک ٹرانسپورٹ ہے، اور اس پر ایران نے ایک حملہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ حوثیوں کو ایران سپورٹ دے رہا ہے۔ اس میں دیکھیں ایک خبر آئی تھی نیوی کی جانب سے، پاکستان نیوی کی جانب سے، شاید ایک شپ جو ہے بحر اسود یعنی کہ ریڈ سی میں وہ وہاں پہ گیا تھا، تو انڈیا بھی گیا تھا وہاں پہ اور پاکستانی شپ بھی گئی تھی۔ تو اس میں ایک مطلب ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ اگر انڈیا گیا ہے تو اس کا بھی جو کاروبار کا ایک روٹ ہے وہ تو اسی راستے سے سمندری راستے سے جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا تو وہاں سے جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستانی کچھ ویلاگر یا ان کے جو تجزیہ کار وغیرہ انہوں نے بولا تھا، لیکن شاید ایران کو یہ لگ رہا تھا کہ اس حملے سے شاید ایران ایک کام کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ حملہ کر کے پاکستان کو ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ نے امریکن کیمپ میں یا عربوں کے ساتھ آپ مل کے مڈل ایسٹ میں میرے مفادات کے خلاف آپ کام کرو گے تو میرے اور آپ کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس حملے کی۔ اور یہ صرف پیغام میرے خیال میں صرف پاکستان کو نہیں تھا، بلکہ امریکہ یا عرب دنیا ہے اس کو بھی شاید یہ میسج ایران کی طرف سے جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی کہ میسج دے دوں۔ اگر جوابی حملہ نہیں ہوتا، حملوں سے نقصانات کیا ہوئے، کیسے حملے ہوئے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے، اس پہ بات ہوئی ہے۔ اگر پاکستان نہیں اگر حملہ کرتا، مطلب رد عمل نہیں دیتا، تو اس میں ایران مطلب یوں سینہ چوڑا کر کے دنیا کو کہہ سکتی تھی کہ اگر پاکستان تمہارے ساتھ آئے گا تو میں اس کا برا حال کر سکتا ہوں۔ لیکن چونکہ حملہ آ گیا تو ابھی ایران کو پھر اس کے بعد امریکہ عربوں نے پاکستان کی حمایت کرنا شروع کر دیا، تو ادھر سے ایران کو یہ شاید ادراک ہونا شروع ہوا کہ جی جو میں سمجھ رہا تھا شاید ایسا نہ ہو۔ لیکن اس تمام صورتحال کا مطلب اپ اور ڈاؤن ہونے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات بالکل نارمل ہوں گے، یا وہ جو فورن اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے جو ہے
हालात को जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। टेम्परेरी बज़ाहिर तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में नॉर्मल होने की तरफ जाएंगे। एक दूसरे के सफ़ीर जो है वो जो है अपना रूटीन के काम शुरू करेंगे। ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तानी सफ़ीर ईरान चला जाएगा। एक डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक राबिता तो ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ सफ़ीरों को जो है बुलाया गया है। सफ़ीर बाकायदा बैठेंगे तो वो डिप्लोमेटिक जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। लेकिन हमारे रीजन के अंदर यहाँ पे मामलात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। दरूनी खाना फिर मामलात बिगड़ने की तरफ जाएंगे। यहाँ पे शोरिश जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, ईरान के पहले जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि जो लोग मारे गए हैं ईरान में, ख़वातीन और बच्चे वगैरह और एक मर्द भी उनमें दोस्त मोहम्मद शामिल है, वो जो है ईरानी शहरी नहीं है। पहले दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, हमले की फौरी बात ईरान ने दी थी। तो इससे भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस टाइम हमला हुआ उसके 1-2-3 घंटे के बाद ईरान का एक स्टेटमेंट आया था कि जो लोग मारे गए हैं वो ईरानी नहीं थे या ईरानी सिटीजन नहीं थे। इससे भी ईरान का जो है एक ने ये समझाने की कोशिश की गई है, यार बस ठीक है, तुमने मार दिया लेकिन क्योंकि हमारे लोग तो नहीं मरे थे और अभी मैं दोबारा जो है कोई ऐसा कोई एक्ट नहीं करूँगा, कोई मेरा इसके बाद कोई रद्द-ए-अमल आना नहीं है, तो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, बस मैंने तो मारा, अपने टारगेट को आपने मारा, मेरे जो लोग मरे हैं वो मेरे लोग ही नहीं थे, तो मैं क्यों लड़ूं। तो ये अभी एक मैसेज था पाकिस्तान को कि जी आगे हमने नहीं जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। मैंने अटैक की, उसके बाद तुमने अटैक की, मामला ख़त्म। ये सूरत-ए-हाल अब तक बन गई है और 1-2 दिन में मेरे ख्याल में मामला तो मज़ीद जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे और इतना जितना हाइप क्रिएट हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाउन होता जाएगा। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।